بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ جی جناب 6.1 ایکسرسائز ہو گئی ہے اور اب انشاءاللہ 6.2 کرنے لگے ہیں ہم، اور اس میں بھی پہلے تھوڑی سی تھیوری ہے، کچھ تعریفیں ہیں یاد کرنے والی، سمجھنے والی، تو وہ ذرا ڈیفینیشنز دیکھ لیں کہ کیا ہیں۔ اب اس نے کہا جی کالموں کی اقسام، ٹائپس آف میٹرسز۔ اب اس میں سب سے پہلی بڑی آسان چیزیں ہیں۔ قطاری کالم ہے، قطاری قطار سے بن رہا ہے اور اس کو انگلش میں ہم رو میٹرکس کہتے ہیں، اور بہت سمپل سی ڈیفینیشن ہے، کہتا ہے ایسا کالم جس میں صرف ایک ہی قطار ہو۔ سمپل کہ ایسا کالم ہوگا جس میں ایک ہی قطار ہوگی۔ دیکھیں اس نے مثالیں بھی دی ہوئی ہیں کہ اس میں دیکھیں اگر آپ غور کریں تو ایسے جانا ہے نا قطار نے، تو یہ اے کے اندر صرف ایک ہی قطار ہے، بی کے اندر بھی صرف ایک ہی قطار ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے اس کی قطار چھوٹی ہے، اس کی قطار بڑی ہے، لیکن قطار تو ایک ہی ہے نا، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو قطاری کالم کہیں گے۔ آگے کالمی کالم ہے۔ اب یہ بھی اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایک ایسا کالم جس میں صرف ایک ہی کالم ہوگا، کالمی کالم کہلاتا ہے۔ تو اس میں کالم ظاہر آپ کو پتہ ہے اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں، تو ایک ہی کالم ہے سی کے اندر اور ڈی کے اندر بھی ایک ہی کالم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کالمی کالم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مستطیلی کالم۔ مستطیل جیسے عام روٹین کے اندر ہوتی ہے، مستطیل کے لمبائی چوڑائی برابر نہیں ہوتی اس کی، تو یہاں پہ بھی یہی ہوگا، ایک ایسا کالم جس میں قطاروں کی تعداد کالموں کی تعداد کے برابر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وہ جو مرتبہ ہم نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قطاریں کتنی ہیں اور کالم کتنے ہیں، تو وہ برابر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ 1/2 والا ہوگا، 2/1 والا ہوگا، 2/3 والا ہوگا، مختلف طرح کے، لیکن برابر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ نیچے بھی ہے کہ جو برابر اگر ہو جائیں تو پھر وہ مربی کالم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی شکل دیکھیں کہ یہ جو مستطیلی تھا، اس میں دیکھیں اس میں 2 قطاریں ہیں اور کالم جو ہیں اس کے اندر 3 ہے، تو 2/3 ہے اس کا مرتبہ بنتا ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے مربی کالم ہیں جس کے اندر دیکھیں 1 2 3 قطاریں بن رہی ہیں، 1 2 3 ہی کالم بن رہے ہیں، تو پھر 3/3 والا، 2/2 والا، 1/1 والا، یہ سارے کے سارے مربی کالم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آسان تعریفیں ہیں۔ آگے چلیں، ایک اب آ جائے گا صفری کالم۔ یہ دیکھیں تو صفری نام کے اندر ہی ہے، صفر، زیرو یا نل میٹرکس انگلش میں کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا کالم جس کے اندر سارے کے سارے ارکان 0 ہوں۔ کسی کالم کے تمام ارکان 0 ہوں تو اسے صفری، اور شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں دیکھیں اس میں ہر چیز 0 ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ صفری کالم ہے۔ پھر آ جاتا ہے وتری کالم۔ یہ ذرا تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے کہ وتری میں کیا ہوتا ہے کہ وتر اگر ہم نے پڑھا ہو نا تو وہ ٹیڑھی لائن ہوتی ہے، تو جو بھی آپ کے پاس یہ کالم ہوگا اس کی یہ جو ٹیڑھی لائن ہے، یہ ایسے کر کے، یہ ایسے ٹیڑھی، یہ ایسے ٹیڑھی، تو اس لائن کے ارکان 0 نہیں ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ارکان ہیں ادھر والے وہ 0 ہو جائیں گے، اس کو پھر ہم وتری کہیں گے۔ اور وتری کی پہچان یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے 0 نہ ہوں، مثلا اب یہ 1 2 3 تینوں ہی 0 نہیں ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کوئی ایک 0 بھی ہو سکتا ہے، جیسے اب اس والے میں ہے تو اس میں یہ 0 ہے بٹ یہ 0 نہیں ہے، کوئی ایک رکن ایسا ہونا چاہیے جو 0 نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی یہی بات ہے کہ یہ 0 نہیں ہے، باقی سارے 0 ہیں، تو یہی بات وہ تعریف میں کہے گا کہ ایسا مربی کالم، ظاہر مربی شکل میں آئیے، قطاریں اور کالم برابر ہیں، جس میں وتر کے کم از کم ایک رکن کے علاوہ باقی سب کے سب ارکان 0 ہوں۔ دیکھیں اس میں کم از کم ایک رکن تو تھا نا جو 0 نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وتری ہے۔ اب وتری کا ہی ایک چھوٹا بھائی کہہ لیں اس کو ہم کہتے ہیں اسکیلر کالم۔ اسی کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، لیکن اسکیلر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو وتری ارکان ہیں نا وہ برابر ہو جاتے ہیں آپس میں، 4 4 4 دیکھیں ایک جیسے ہو گئے، 2 کا جذر 2 کا جذر، 5 5 ایک جیسے ہو گئے، تو پھر وہ اسکیلر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسا وتری کالم جس میں وتر کے تمام ارکان آپس میں برابر ہوں، یہ دیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس سے سب سے چھوٹا بھائی ان تینوں کا وحدانی کالم بھی ہے، کیونکہ یہ بھی انہی دونوں میں سے بنا ہے۔ وحدانی 2 نام ہے اس کے، وحدانی کالم یونٹ میٹرکس یا پھر ضربی ذاتی کالم آئیڈینٹی میٹرکس۔ ایک ایسا کالم جس کے وتر کے ہر رکن 1 ہو، یعنی ایک تو وہ برابر ہوں لیکن 1 ہو وہاں پہ، تو پھر اس کو ہم یہ آئیڈینٹی میٹرکس جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی ایگزامپلز ہیں۔ آگے 1 1 1 آ گیا، 1 1 آ گیا، تو 1 1 جب آ جائے وتر کی جگہ پہ تو پھر وہ یونٹ میٹرکس ہو جاتا ہے۔
اب اس کے کالبوں کے اوپر کچھ کام کیے جاتے ہیں. مثلا سب سے پہلے کالب کا ہم لیتے ہیں ٹرانسپوز. بہت ہی آسان ہے. ٹرانسپوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کالب کی قطاروں کو پکڑنا ہے اور باری باری ان کو کالم بنا دینا. قطار پکڑی، کالم بنا دیا. یہ دیکھیں، یہ ہے نا اے میٹرکس، جس میں پہلی قطار کے اندر ہے اے اور بی. تو جب اس کا ٹرانسپوز لے رہے ہیں، ٹرانسپوز کے لیے چھوٹا سا ٹی اوپر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب ٹرانسپوز لے رہے ہیں تو وہ جو اے اور بی ہے وہ کالم کی شکل میں آ گیا. یہ جو قطار ہے سی ڈی وہ اگلا کالم بن گیا، ٹھیک ہے. تو قطار کو کالم بنائی جائیں گے. اس کے اندر بھی وہی چیز ہوئی ہے. تو یہ ٹرانسپوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے لکھا ہوا ہے کالب اے جس کا مرتبہ m ضرب n ہو کی قطاروں کو کالموں میں تبدیل کر کے اس کا مرتبہ n ضرب m بنا دیا جائے تو وہ نیا کالم ٹرانسپوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو سمپل بات. اب یہ ایک آگے آ گیا ٹرانسپوز کے ریلیونٹ ہی ایک کیا کہتے ہیں کہ تعریف ہے. یہ اردو اس نے عجیب سی اس کی بنائی ہوئی ہے، متشاکل کالب. اس کو نہیں پڑھتے عام طور پہ، یہیں سے پڑھ لیتے ہیں. سیمیٹرک، اردو میں بھی سیمیٹرک ہی کہہ لیتے ہیں اسے. سیمیٹرک یہ ہوتا ہے کہ کسی کالب کا جب ٹرانسپوز لیا جائے تو وہ ٹرانسپوز لینے سے اس میں فرق ہی کوئی نہ پڑے. جو شکل پہلے تھی وہی شکل اب رہے، تو تبدیلی کوئی نہ آئے، وہی ارکان ہوں، اسی جگہ پہ ہوں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ سیمیٹرک ہے. اب دیکھیں، یہ ہے پی کیو اور یہ کیو آر. تو اس کا جب ٹرانسپوز لیں گے تو یہ ہے نا پی کیو ہماری پہلی قطار. تو پی کیو کو دیکھیں ہم نے کالم بنایا. پھر کیو آر ہے دوسری قطار، اس کو ہم نے کالم بنایا کیو آر. لیکن اب اس کو اور اس کو غور کریں تو سیم ہے، پی کیو کیو آر، پی کیو کیو آر، تو برابر ہو گئے. تو جب برابر ہوں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ سیمیٹرک ہے. تو یہ اس کی ڈیفینیشن یاد کرتے ہیں کہ اے کا ٹرانسپوز لیا جائے تو وہ دوبارہ وہی میٹرکس آ جائے. یہ سیمیٹرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آگے چلیں، آخری تعریف، اس کے بعد ایکسرسائز ہے. غیر متشاکل یعنی کہ سکیو سیمیٹرک. سیمیٹرک تو ہے لیکن سکیو ہے. سکیو میں صرف یہ فرق پڑ جائے گا کہ ٹرانسپوز لینے سے وہ -a کے ایکول، اصل میٹرکس کے ایکول تو وہ آئے گا لیکن ساتھ مائنس بھی سائن آ جائے گا ساتھ. تو پھر ہم کہتے ہیں یہ سکیو ہے. تو اس میں دیکھیں کیا ہوگا. مثلا یہ اس نے مثال دی ہوئی ہے کہ یہ اگر اے کالب ہے تو آپ اس کا جب ٹرانسپوز لیتے ہیں تو وہی طریقہ ٹرانسپوز لینے کا، قطاروں کو کالم بنائی جائیں گے. لیکن اب اس کو اور اس کو غور کریں گے تو رقمیں تو وہی ہوں گی جو اس کی ہیں، لیکن علامتیں تبدیل ہوں گی. جیسے یہاں -2 ہے، یہاں +2 ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے باہر مائنس لکھ دیتے ہیں اور اندر سب کے سائن چینج کر دیتے ہیں. اب چینج کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ اور یہ اصل ہو جائیں گے ایک جیسے. تو وہ پھر ظاہر ہم کہہ دیں گے کہ ہاں یہ سکیو ہے. سیمیٹرک تو ہے لیکن یہ سکیو والا سیمیٹرک ہے. لو جی، یہ ہو گئی تعریفیں. اب اس کے ساتھ ہی اس کے نیچے اس کی ایکسرسائز ہے، اور یہ بھی زبانی ہونے والی تھی تو میں نے کہا کیا میں کاپی کے اوپر کروں، تو یہ یہیں پہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایزی ہے بڑا. پہلا کویشچن ہے جی، درج ذیل میں سے قطاری کالب، کالمی کالب، مربی کالب اور مستطیلی کالب کو علیحدہ علیحدہ کریں آپ. تو سمپل ذات دیکھ کے بتائی جانا. یہ والا اس میں ایک ہی قطار ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ قطاری ہے. قطاری کا کیوں لکھی جاتا ہوں میں، وہ کاف وٹ ایور کچھ بھی آپ لوگ دھیان کر لیجئے گا. اس میں دیکھیں تو غور کریں تو کیا ہے، ایک رو دوسری رو، ایک کالم دوسرا کالم. تو یہ 2x2 کا ہے تو یہ بھی مربی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ مربی والا ہے. اس میں دیکھیں a+x ہے، جب جمع ہو رہی ہو نا وہ ایک ہی علامت ہوتی ہے، ایک ہی چیز ہوتی ہے. یہ بھی ایک ہی چیز ہے تو ایک چیز ہو تو ایسے ہی ایسے کالم بنا ہوا ہے. جیسے میں یہاں بناؤں نا اگر 1 اور 2 تو یہ کالمی چیز ہوتی ہے. تو یہ بھی کالمی ہے کیونکہ ایک رقم اوپر ہے ایک نیچے ہے تو یہ کالمی ہونا چاہیے یہ والا، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مربی ہے، 2 قطاریں ہیں 2 کالم ہے، مربی ہے. یہ بھی مربی ہے، یہ بھی مربی ہے، ٹھیک ہے نا. مرتبے بنائی جائیں ان کے. قطاریں دیکھیں کتنی ہیں، کالم دیکھیں کتنے ہیں. یہ مستطیلی ہے، اس کی شکل ہی نظر آ رہی ہے کیونکہ 2 اس میں قطاریں ہیں، 3 اس میں کالم ہے. یہ مستطیلی ہے، میم لکھ دیتا ہوں میں، مستطیلی. اور یہ جو ایچ والا ہے اس میں رکن ہی ایک ہے. تو ایک ہی رکن ہو تو یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا مربی ہوتا ہے، کیونکہ ادھر سے کاؤنٹ کریں تو قطار، ادھر سے کاؤنٹ کریں تو کالم. ایک قطار ایک کالم تو مربی ہوا 1 ضرب 1 والا، کیونکہ اس میں قطاروں اور کالموں کی تعداد برابر ہے. تو ایسے بتا دینے ہیں بس. سوال نمبر 2 میں آئیں.
وطری، اسکیلر اور ضربی ذاتی کالم. یہ میں نے پیچھے بتایا نا تینوں بھائی ہیں، تو ان تینوں کا کہتا ہے کہ وہ بتائیں کہ کون کون سا ہے. اب دیکھیں جب وہ برابر وطری ایلیمنٹ ایک جیسے نہیں نہ ہوں گے تو وہ وطری کا ہوگا، جب ایک جیسے ہو جائیں گے تو اسکیلر ہوگا، اور جب 1 1 ہو جائیں گے تو ضربی ذاتی کالم. تو یہ جو 1 1 والا ہے یہ ضربی ذاتی ہے، یہ والا. اب اچھا یہ جو ہے، یہ جو ایک جیسے ہیں 7 7 7، یہ ہمارا اسکیلر ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک جیسے ہیں، ایک جیسے ہوں تو اسکیلر ہوتا ہے، اور جب مختلف ہوں تو پھر یہ والا ہوتا ہے وطری. یہ واو واو لکھ دیتا ہوں، یہ بھی وطری ہے، یہ بھی وطری ہے، کیونکہ اس میں یہ زیروز ہیں بٹ ایک رکن تو ہے نا. اور اس میں پھر یہ برابر آ رہے ہیں، ایک جیسے آ رہے ہیں، تو ایک جیسے ہوں تو اسکیلر. یہ سین والا ہے اسکیلر. اس میں پھر یہ 8 ہے تو یہ 0 ہے، تو یہ پھر وطری ہے. اور اس میں پھر یہ ایک جیسا ہو گیا کے تو پھر یہ اسکیلر ہو گیا سین والا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا یہ تینوں بھائی. آگے چلیں، سوال نمبر 3 پہ چلتے ہیں. اب یہاں لکھا ہوا جی درج ذیل کالموں کے ٹرانسپوز معلوم کریں. اب یہاں پیج نہیں ہے میرے پاس، لیکن آپ کو پتہ ہے ٹرانسپوز کیسے لیتے ہیں. میں نے ابھی سکھایا آپ کو کہ پہلی قطار پکڑنی ہے. یہ ایک میں بنا بھی دیتا ہوں اے والے کا. مثلا اے والے کا ٹرانسپوز لیں گے نا، تو اے ٹرانسپوز ہوگا، یہ پہلی قطار ہے 3 اور 4، اس کو کالم کی شکل میں لکھ دیتے ہیں. اگلی ہے -1 اور 4، اس کو بھی کالم کی شکل میں لکھ دیا، تو دیکھیں ٹرانسپوز ہو گیا. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح سے تو بی کا بھی ٹرانسپوز، سی کا بھی، ڈی کا بھی، ایسے ہی لینا. قطاریں پکڑنی ہیں، کالم بنائی جانا. اچھا اگلا سوال نمبر 4، قطاری کالموں کی شناخت کریں. سمپل ایزی چیز، قطاری قطار جس میں ایک سنگل قطار ہوگی. تو دیکھیں اس میں سنگل قطار ہے تو یہ قطاری ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو 2 قطاریں ہیں تو یہ قطاری نہیں ہے. یہ بھی قطاری ہے کیونکہ ایک ہی قطار ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، اس میں تو بہت سارے ہیں تو یہ بھی ظاہر ہے نہیں ہے. اس میں بھی 2 قطاریں ہیں، یہ بھی نہیں ہے. سمپل. تو یہ والا سی والا اور اے والا یہ قطاری ہے. سمپل کام، یہ بچوں والا کام. ویسے آپ لوگوں کو یہ آسان کرواتے ہیں یہ کالم والے، کیونکہ یہ جو سائنس والے بچے پڑھتے ہیں ان کے تھوڑے سے ذرا زیادہ ٹف ہوتے ہیں اس سے. تو بہرحال کرنا تو ہوتا ہی ہے. نمبر 5 کویسچن، کالمی کالموں کی شناخت کیجیے. اب کالمی جس میں کالم ہوگا، یہ والا کالم ہے، یہ ٹھیک ہے اوکے ہے. یہ والا بھی اوکے ہے. اس میں 2 کالم ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں 3 کالم ہے، یہ بھی نہیں ہے. اس میں بھی 3 کالم بنتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے. اور یہ ظاہر ہے نظر آ رہا ہے کہ ایک ہی کالم ہے، تو یہ تو اے اور ای والا ٹھیک ہو گیا. آگے والا بھی 6 والا بھی اس نے یہی پوچھا ہوا ہے، کالمی کالم. تو اگین جیسے 5واں اور 6واں ایک ہی سوال ہے، تو اس میں کالمی یہ والا کالمی ہے، اور بس کیونکہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے. ایک ہی بن رہا ہے اس میں. اور آخری جو کویسچن نمبر 7 ہے، کہتا ہے 3x3 مرتبے کی مربی کالموں کی پہچان. تو 3x3 والا نظر آ رہا ہے یہ ہے، کیونکہ اس میں 1 2 3 1 2 3، تو یہ والا ہے. باقی تو یہ بیچارہ اس میں 3 قطاریں تو ہیں پر کالم تو ایک ہے، تو یہ بھی نہیں ہے. تو یہ دونوں کراس ہیں. ٹھیک ہے، میرے حال میں ختم ہو گیا. ہاں بالکل. لو جی یہ کام ہے. تو یہ آپ کی بھی یہ ایکسرسائز ایزی ہے، آرام سے بیٹھ کے کریں، چیزیں سمجھیں. اس میں بس تعریفیں پیچھے سے یاد ہوں تو پھر آپ کو بڑے ایزیلی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو بہت شکریہ جی دیکھنے کا. شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں. اوکے جی، اللہ حافظ.